یار یہ جو ویڈیو ہے نا، یہ ان بندوں کے لیے ہے جو اسکول، کالج، یونیورسٹی کے دنوں میں میری طرح رج کے نالائق ہوتے تھے. ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اس وقت اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور پڑھائی وغیرہ کے معاملے میں کمزور ہیں، ماڑے ہیں. کیونکہ صرف وہی لوگ اس ویڈیو سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، صرف وہی لوگ وہ دکھ سمجھ سکتے ہیں جو اس ویڈیو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں نوک جوک، میں ہوں عمیر محمود. جب میں پڑھتا تھا تو ان دنوں ایک بہت ہی بری چیز ہوا کرتی تھی، اور آج بھی ہوتی ہے. اس کا نام ہے ایگزام، امتحان. جب امتحان آتے تھے تب مجھے وہ بات سمجھ آتی تھی کہ زندگی کو امتحان کیوں کہا جاتا ہے. جتنی جان میری پڑھائی سے جاتی تھی، ایگزام سے اس سے بھی زیادہ جان جاتی تھی. کیونکہ جب میں پیپر دینے جاتا تھا تو ہوتا کیا تھا، سب سے پہلے وہ صفحے بانٹے جاتے تھے جن پر سوالوں کے جواب لکھے جاتے ہیں، جنہیں پڑھے لکھے لوگ آنسر شیٹ کہتے ہیں. اور اس کے بعد بانٹا جاتا تھا وہ صفحہ جس پر سوال لکھے ہوتے تھے، یعنی کہ کوسچن پیپر. اس کے بعد پیپر شروع ہو جاتا تھا. ٹیچر کی آواز آتی تھی کہ یور ٹائم سٹارٹس ناؤ. جب پیپر شروع ہوتا تو میں سب سے پہلے اپنا نام لکھتا تھا، پھر کلاس لکھتا تھا، اور پھر سیکشن لکھتا تھا. اور یہ سب لکھنے کے بعد میرا پیپر ختم ہو جاتا تھا. کیونکہ یار سارے پیپر میں سے بس یہ 3 چیزیں ایسی ہوتی تھیں جو مجھے آتی تھیں. یہ سب میں بہت آہستہ آہستہ لکھتا تھا، لیکن بہت آہستہ لکھنے کے باوجود نام، کلاس اور سیکشن یہ 2 منٹ میں لکھے جاتے تھے. اور پیپر کا ٹائم ہوتا تھا 3 گھنٹے. اب باقی کے 2 گھنٹے اور 58 منٹ کیسے گزارنے ہیں، یہ بات اچھا خاصا مسئلہ بن جاتی تھی. کیونکہ اٹھ کر میں جا نہیں سکتا یار، مطلب سیلف ریسپیکٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. میرا پیپر پڑھنے کے بعد ٹیچر کو تو پتہ چل ہی جانا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا تھا. پھر جب نتیجہ آنا ہے اس وقت سب کو پتہ چل جانا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا تھا. لیکن میں ابھی اٹھ کر جاؤں تو سب کو اسی وقت پتہ چل جائے گا نا کہ مجھے کچھ نہیں آتا تھا. تو اپنی بے عزتی بچانے کے لیے، اپنی نام نہاد سیلف ریسپیکٹ کی خاطر میں فیصلہ کرتا تھا کہ کچھ تو لکھنا پڑے گا. تو میں کیا کرتا تھا کہ نام، کلاس اور سیکشن کے بعد اپنے اسکول کا نام بھی لکھتا تھا. اس کے بعد اسکول جس محلے میں تھا اس کا نام لکھتا تھا، پھر شہر کا نام لکھتا تھا. یہ سب لکھ کر اس کے نیچے میں فٹے سے ایک لکیر لگاتا تھا. اس کے بعد صفحے کے دونوں طرف فٹے سے لکیریں لگاتا تھا جنہیں حاشیے کہا جاتا ہے. پھر میں کوسچن پیپر پر جتنے سوال لکھے ہوتے تھے وہ سب پیپر پر لکھ دیتا تھا. یہ سب کرنے کے بعد مجھے ایک خیال آتا تھا اور میں پیپر کے پہلے صفحے پر سب سے اوپر 7 8 6 لکھ دیتا تھا. پتہ نہیں کیوں مجھے یہ لگتا تھا کہ 7 8 6 لکھنے سے جو بندہ میرا پیپر چیک کرے گا اس کی آنکھوں پر پردہ پڑ جائے گا، وہ پڑھے بغیر مجھے نمبر دے دے گا. اچھا، اس سارے کام میں کوئی 15 منٹ ہی گزرے ہوتے تھے. ابھی 2 گھنٹے اور 45 منٹ باقی ہوتے تھے اور میں سوچ رہا ہوتا تھا کہ یہ وقت کیسے گزرے گا کہ اس وقت ایک آواز آتی تھی اور وہ آواز مجھے زہر لگتی تھی. وہ آواز ہوتی تھی ٹیچر شیٹ. مجھے پیپر کے نہ آنے پر شرمندگی ہو رہی ہوتی تھی، لیکن وہ آواز سننے کے بعد غصہ آنے لگتا تھا. یعنی ایک طرف میں ہوں جس سے آنسر شیٹ کا پہلا صفحہ نہیں بھر رہا، اور چونکہ پیپر آتا نہیں ہے تو باقی کے صفحے بھرنے کی بھی کوئی امید نہیں ہے، اور ادھر ایک افلاطون ہے جو اپنی پہلی شیٹ بھر چکا ہے اور اب ایکسٹرا شیٹ مانگ رہا ہے. اچھا، اب اس غصے میں اس افلاطون سے ایک کمپٹیشن کی خواہش جاگ جاتی تھی. ویسے کمپٹیشن کوئی بنتا نہیں ہے، وہ لائق بچہ ہے، وہ پیپر کی تیاری کر کے آیا ہے، اسے اتنا زیادہ آتا ہے کہ پہلی شیٹ کم پڑ گئی ہے اور وہ ایکسٹرا شیٹ مانگ رہا ہے. دوسری طرف میں ہوں جسے اپنے نام، کلاس اور سیکشن کے علاوہ کچھ نہیں پتا، لیکن میرے دل سے آواز اٹھتی تھی، عمیر یہ بندہ شیٹ بھر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں بھر سکتے؟ ایک چیز جسے لاجک کہتے ہیں نا،
جو بتاتی ہے کہ وہ اس لیے شیٹ بھر سکتا ہے کیونکہ تیاری کر کے آیا ہے، اور تم اس لیے نہیں بھر سکتے کیونکہ تمہاری تیاری نہیں ہے، وہ لاجک اس وقت کہیں غائب ہو جاتی تھی۔ تو میں کیا کرتا تھا کہ میں تمام کوسچن پھر سے کھلی لکھائی میں دوبارہ لکھ دیتا تھا، شیٹ پھر بھی نہیں بھرتی تھی۔ اس دوران کئی اور بچے ایکسٹرا شیٹ مانگ چکے ہوتے تھے، یوں 3 گھنٹے گزر جاتے تھے اور یہ خواہش دل میں ہی رہ جاتی تھی کہ میں بھی آواز لگاؤں، مس شیٹ